السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سبھی لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ گھر پر تیار کی گئی حلیم کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں، لیکن سب سے پہلے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حلیم بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا 1 پیالہ گندم کے دانے کا، 1 پیالہ چنے کی دال، 1 پیالہ ماش کی دال، 1 پیالہ مسور کی دال اور 1 پیالہ مونگ کی دال۔ ان ساری دالوں کو آپ نے ایک جگہ مکس نہیں کرنا، بلکہ اسی طرح سے علیحدہ علیحدہ پیالے میں رکھنا ہے، کیونکہ ہم نے ان کو ایک ساتھ نہیں ابالنا۔ یہ ریسیپی ذرا بھی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، اس لیے آپ نے کوئی بھی سٹیپ اسکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے گندم کے دانے پانی میں ڈال کے ابال لینے ہیں۔ جب وہ نرم ہو جائیں تو چنے کی دال اور ماش کی دال ڈال دینی ہے اور پھر انہیں بھی اسی میں ابال لینا ہے۔ اس کے بعد آخر میں مونگ اور مسور کی دال اسی 3 دالوں میں ڈال کے ابال لینی ہے۔ دالیں ہماری ساری ابل جائیں گی۔ پھر اس کے بعد گوشت کو ابالنا ہے۔ 1 چمچ زیرہ ڈال کے آپ نے گوشت کو ابالنے کے لیے رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد ہمیں نیشنل حلیم کا 1 پیکٹ چاہیے ہوگا۔ اس کے اندر 2 چیزیں آتی ہیں، ایک یہ والا بڑے والا پیکٹ اور ایک مسالے والا پیکٹ۔ ہم نے یہ بڑے والا پیکٹ لے لینا ہے اور ایک چھوٹے پتیلے میں پانی ڈال کے اس میں مکس کر لینا ہے۔ صحیح طرح سے چمچ سے تیز مکس کرنا ہے اور ذرا بھی اس میں لمس نہ بنے۔ اگر لمس بن گئے تو ہماری ساری حلیم خراب ہو جائے گی، اس لیے کوشش کریں کہ اس کو تیز آپ نے مکس کر دینا ہے فوراً، اور اس میں ذرا سی بھی گٹلی نہیں بننی چاہیے۔ پھر باری آتی ہے پیاز کی۔ پیاز ہم نے 3 سے 4 عدد لی ہے اور اس کو ہم نے چولہے پر فرائی کرنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ آئل بھی ہم نے زیادہ نہیں ڈالنا، بس حساب کا آئل ڈال دینا ہے اور ان کو فرائی ہونے کے لیے رکھ دینا ہے۔ دوسری طرف ایک پلیٹ میں ہم مسالے لیں گے۔ میں نے یہاں پہ 1 چمچ زیرہ لیا ہے اور جو مسالے کا پیکٹ حلیم کے ڈبے میں سے نکلا تھا وہ والا پورا مسالہ ڈال دینا ہے۔ مرچ ڈالی ہے میں نے 1.5 چمچ اور ہلدی تھوڑی سی ڈالی ہے، اور اپنے حساب سے آپ نمک بھی اس میں ڈال دیں۔ گوشت ہمارا ابل گیا ہے۔ اب باری آتی ہے گوشت کو گرائنڈ کرنے کی۔ گوشت ہمارا جب ابل جائے تو ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے باری باری۔ اس میں تھوڑی سی یخنی جو گوشت کی ہوتی ہے ڈال کے اس کو صحیح طرح سے گرائنڈ کر دینا ہے، اور جو پیاز ہمارا براؤن ہوا تھا اسے آپ نے علیحدہ کر لینا ہے، یعنی آدھا پیاز آپ نے ایک باؤل میں نکال لینا ہے اور آدھا پیاز آپ نے ایک ڈسکے میں ہی، جس میں ہم نے فرائی کیا تھا ادھر ہی رہنے دینا ہے، اور باری باری اس میں جو ہم نے گوشت کو گرائنڈ کیا تھا وہ اس میں شامل کرنا ہے اور اسے اسی طرح سے مکس کر لینا ہے۔ ساتھ میں نے مسالے بھی ڈال دیے ہیں۔ اب گوشت جب تک پکتا ہے پھر باری آ جائے گی دال کو گرائنڈ کرنے کی، تو ہم پھر دال کو گرائنڈ کریں گے۔ اس طرح سے ہم نے گوشت کو گرائنڈ کیا تھا جوسر مشین میں، اسی طرح سے ہم نے دال کو بھی ڈالنا ہے، لیکن ساتھ میں اس میں بھی تھوڑی سی یخنی اور ڈالنی ہے تاکہ یہ صحیح طرح سے گرائنڈ ہو جائے۔ گوشت ہم نے صحیح طرح سے اس میں فرائی کر لیا ہے۔ اب باری آتی ہے دال کو اس میں ڈالنے کی۔ باری باری کر کے ہم تھوڑی دال ایڈ کرتے جائیں گے اور اس طرح سے چمچ کی مدد سے اسے مکس کرتے جائیں گے۔ ساری دالیں جب ایڈ ہو جائیں گی تو ہم نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کوئی مسالہ کوئی بھی چیز اس میں شامل نہیں کرنی۔ ہلکی آنچ پر اس کو پکنے کے لیے میں نے چھوڑ دیا ہے۔ آپ اس طرح سے دیکھ لیں اس میں ابالی آ گئی ہے، تو اب یہ حلیم پک گئی ہے۔ سرونگ پلیٹ میں نے حلیم کو نکال لیا ہے۔ اب اس کی گارنشنگ کے لیے میں نے اس کے اوپر ہری دھنیا ڈالی ہیں باریک کاٹ کے، لیمن ڈالا ہے، اور جو پیاز میں نے نکال دیا تھا وہ بھی میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے۔ اس کے بعد ادرک ڈالی ہے، آپ چاہیں تو چاٹ مسالہ بھی اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں۔ گرما گرم آپ اسے سرو کریں، انجوائے کریں۔ ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ میں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔